الحمد لله المستعان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على أفضل الرسل سيد السبل محمد صلى الله عليه وسلم رسول الإنس والجان وعلى آله وصحبه الذين تصرفوا إنان تحقيقهم إلى إعلاء كلمة الرحمن. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم. قد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت سے دروشی پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. انتہائی عزت و احترام، تعظیم و توقیر کے لائق جملہ حاضرین محفل درس قرآن و حدیث، بڑی ہی مبارکباد کے مستحق ہیں وہ نوجوان، وہ عظیم ساتھی اور ہمارے دینی بھائی جنہوں نے انجمن محبان مصطفیٰ کے عظیم پلیٹ فارم سے اس مبارک سلسلے کا آغاز کیا. جیسا کہ مجھے بتایا گیا کہ سلسلہ درس قرآن و حدیث کا آج پہلا اجتماع ہے، پہلی محفل ہے. انجمن محبان مصطفیٰ کے تمام اراکین، عہدیداران،
معاونین لائق صد تحسین ہیں کہ انہوں نے ایک گاؤں میں، اس بستی میں ایک ایسا عظیم کام کیا ہے جس کی موجودہ دور میں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ نوجوان نسل کو دین کے قریب کرنے کے لیے، انہیں دین سے وابستہ کرنے کے لیے اور ان کے قلوب و اذہان میں پیارے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کو اجاگر کرنے کے لیے یہ مبارک سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے میں بہت برکتیں عطا فرمائے اور ان تمام میرے عظیم دینی بھائیوں نوجوانوں کو اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ چند دن بعد، بلکہ 2 دن بعد، وہ عظیم المرتبت مہینہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہو رہا ہے، جس عظیم المرتبت مہینے کو ماہ رمضان المبارک کے نام سے ہم جانتے اور پہچانتے ہیں۔ یہ جو مہینہ جلوہ گر ہو رہا ہے، تشریف لا رہا ہے، یہ مہینہ اتنا عظمتوں والا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ماہ رمضان الکریم میں جو برکتیں رکھی ہیں، اگر لوگوں کو علم ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ اس ایک مہینے میں اللہ کریم نے کتنی برکتیں رکھی ہیں، تو لوگ یہ تمنا کریں کہ کاش سارا سال ہی رمضان شریف رہے۔ اس سے آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ کتنا عظیم المرتبت مہینہ ہے، اور ان کی برکتوں کو پوشیدہ رکھا گیا ہے، برکتوں کو ظاہر نہیں کیا گیا، کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا اگر لوگوں کو علم ہو جائے، پتہ چل جائے کہ اس ایک مہینے میں کتنی برکتیں ہیں، تو لوگ تمنا کریں، خواہش کریں، آرزو کریں کہ یہ مبارک سلسلہ سال بھر جاری و ساری رہے۔ اتنی عظمتوں کا حامل یہ مہینہ ہے، اور حدیث شریف میں اسے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے سید الشہور کے لفظوں سے اس مہینے کا ذکر فرمایا۔ عربی میں مہینے کو شہر کہتے ہیں، اور شہر کی جمع ہے شہور۔ سید الشہور کا معنی یہ ہے کہ رمضان المبارک کو اللہ تبارک و تعالی نے سارے مہینوں کا سردار بنایا ہے۔ سارے مہینوں کا سردار یہ رمضان شریف ہے۔ جیسے جمعۃ المبارک کے دن کو اللہ تعالیٰ نے سید الایام بنایا۔ سید الایام کا معنی یہ ہے کہ ہفتے کے 7 دنوں کا سردار دن جو ہے وہ جمعۃ المبارک ہے، اور سال کے 12 مہینوں میں جو سردار مہینہ ہے وہ رمضان الکریم کا مہینہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کا تعارف سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، قرآن اتارا گیا۔ تو رمضان شریف کا تعارف اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں نزول قرآن کے حوالے سے کیا، یعنی اس مہینے کی عظمتوں کا اور اس کی شان کی رفتوں کا نمایاں ترین پہلو جو ہے وہ نزول قرآن ہے، کہ عظیم المرتبت کتاب جو ہے اس مہینے میں نازل کی گئی۔ اور پھر اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان پر روزے فرض کیے، تمام مہینوں کا سردار بھی بنایا، پھر اس کا تعارف کرایا کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ سال کے 11 مہینوں میں سے کسی اور مہینے کے روزے فرض نہیں کیے گئے، وہ روزے فرض کیے گئے تو رمضان المبارک کے، اس لیے کہ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا تھا، اور روزے کا اور اللہ کے کلام کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔
اس لیے رمضان شریف کے روزے فرض کیے گئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس نبی کو بھی کتاب عطا کی، وہ رسول ہوتا ہے جس کو شریعت دی جائے، کتاب دی جائے. تو جتنی بھی آسمانی کتابیں دی گئیں، صحیفے دیے گئے، ان میں سے 4 مشہور آسمانی کتابیں ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی، اور ہمارے آقا کریم علیہ السلام پر قرآن نازل کیا گیا. یہ 4 مشہور آسمانی کتابیں ہیں. تو اللہ کریم نے جس نبی کو بھی کتاب عطا کی، تو کتاب عطا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کو روزے رکھوائے. کسی نبی کو 21 دن روزے رکھوائے، کسی نبی کو 22 دن روزے رکھوائے، کسی نبی کو 40 دن روزے رکھوائے، اور اس کے بعد انہیں کتاب دی گئی. میرے آقا کریم علیہ السلام کے قلب انور پر جب قرآن نازل ہوا، اور قرآن کے نازل ہونے کی جو ابتدا ہوئی وہ غار حرا کے اندر نبی کریم علیہ السلام کئی دن خلوت نشینی فرماتے تھے. غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، نہ کچھ کھاتے تھے نہ پیتے تھے، فاقہ مستی کا عالم تھا. اور نبی کریم علیہ السلام تھوڑے سے جو، ستو، زمزم لے جاتے. کئی روز تک حضور نہ کچھ کھاتے نہ پیتے. یہ حضور کا جمال فاقہ مستی تھا، جس کی جھلک اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت میں روزے کی صورت میں عطا فرما دی. یہ نبی کریم علیہ السلام کے غار حرا کی جو فاقہ مستی کا جمال تھا، اس کی جھلک حضور کی امت کو روزے کی صورت میں عطا فرما دی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رمضان شریف کے روزے اس لیے فرض کیے گئے کہ جس نبی کو بھی کتاب دی گئی پہلے اسے روزے رکھوائے گئے. میرے نبی کریم علیہ السلام فاقہ مستی کے عالم میں خلوت نشینے میں غار حرا پر تشریف رکھتے تھے. تو نزول قرآن کا جب آغاز ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ قرآن نازل ہونے کا آغاز ہوا. تو پھر قرآن کہاں اترا؟ قرآن مجید خود تعارف کراتا ہے، نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قرآن جو ہے اللہ کریم کے محبوب پر نازل ہوا ہے. اور پھر مزید وضاحت فرمائی. پہلے ارشاد فرمایا نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جس ہستی پاک کو قرآن دیا گیا ان کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ کہاں نازل ہوا؟ فرمایا نزل علی قلبک، اے محبوب یہ قرآن ہم نے آپ کے دل انور پر اتارا ہے. قرآن کہاں نازل ہوا؟ نبی کریم علیہ السلام کے قلب انور پر، آپ کے دل مطہر پر قرآن نازل ہوا. عجب بات ہے کہ قرآن خود ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. غور فرمائیے، بے نیاز رب فرماتا ہے ہم اس قرآن کو اگر کسی پہاڑ کی چوٹی پر نازل کرتے تو وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. اگر قرآن ہم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، قرآن اگر کسی پہاڑ کی چوٹی پر نازل ہوتا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ خشیت الہی سے پاش پاش ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا. میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ وہ قلب انور کو کچھ نہیں ہوا جہاں قرآن اترا ہے. قرآن اگر پہاڑ کی چوٹی پہ اترے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے اللہ کی خشیت سے، تو اس دل کو تو کچھ نہیں ہوا. یہ اس پر قرآن نازل ہوا، وہ دل تھا پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا. دل پر کیوں نہیں اثر ہوا؟ دل کو تو کچھ نہیں ہوا، پہاڑ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. لیکن اللہ کریم نے فرمایا ٹکڑا ٹکڑے ریزہ ریزہ کیسے ہوتا؟ من خشیت اللہ، اللہ کی خشیت سے. معلوم یہ ہوا کہ پہاڑ پر خشیت الہی کا غلبہ ہے اور مصطفیٰ کے قلب انور پر شان محبوبیت کا غلبہ ہے. اس لیے قرآن حضور کے قلب انور پر اترا ہے تو حضور کے دل انور کو تو کچھ نہیں ہوا. اور ایک اور حکمت تھی
کہ سارے علوم جو ہیں وہ قرآن کے اندر ہیں. تبیان لکل شیء، قرآن ہر چیز کا بیان کرنے والا ہے. سارے علوم قرآن میں اور قرآن مصطفیٰ کے دل انور میں. سارے علوم قرآن میں اور قرآن پیارے مصطفیٰ کے دل انور میں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ چونکہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں پر روزے فرض فرمائے. جہاں فرضیت کا ذکر کیا گیا اسی سورہ بقرہ میں ہی اللہ تعالی نے روزے کی فرضیت کا ذکر فرمایا. دیکھیے ذرا آیت کریمہ کا مضمون کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر، پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے. تو روزہ ہر امت کے اندر رہا ہے، پہلی امتوں میں بھی روزہ رہا، جیسا کہ قرآن کی آیت کے مضمون سے واضح ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا اور تم پر بھی روزہ فرض کیا گیا. تو اس عبادت کے اندر حکمت کیا ہے کہ روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ فرض کیے جانے کی حکمت بھی، غرض و غایت بھی، مقصد بھی بے نیاز رب نے سورہ بقرہ میں بیان فرمایا کہ یہ بھوکا پیاسا جو رکھا گیا، کیوں رکھا گیا؟ اللہ کریم نے فرمایا لعلکم تتقون. روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ تمہارے اندر تقوی کی خوبی پیدا ہو جائے، تمہارے اندر تقوی کا وصف پیدا ہو جائے، تمہاری طبیعتوں میں، تمہارے مزاج میں، تمہارے قلب کے اندر تقوی کی کیفیت جو ہے وہ غالب ہو جائے. اس لیے فرمایا لعلکم تتقون. روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ تمہارے اندر تقوی کی خوبی پیدا ہو جائے. روزہ فرض کیا گیا. اب دوسری بات یہ سمجھنے والی ہے کہ روزہ تو فرض کیا گیا، لیکن رکھیں کب؟ بے نیاز رب نے اس کا جواب قرآن میں دیا. فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ قرآن نازل ہونے کا مہینہ ہے رمضان شریف، لہٰذا جس صاحب ایمان کی زندگی میں جتنی مرتبہ بھی رمضان شریف کا مہینہ آئے گا، اپنی زندگی میں جب بھی وہ رمضان کا مہینہ پائے تو فرمایا فلیصمہ، حکم دے دیا پھر اس پورے مہینے کے وہ روزے رکھے. روزہ فرض کیا گیا اور اس کے لیے رمضان شریف کے مہینے کو چنا گیا. یاد رکھیے اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، ان میں سے نماز، زکوٰۃ اور اس کے بعد ہے روزے کا درجہ. پہلا رکن ہے اسلام کا ایمان، ایمان کے بعد ہے نماز، نماز کے بعد ہے زکوٰۃ، زکوٰۃ کے بعد ہے روزہ، روزے کے بعد ہے حج. یہ ارکان 5 میں سے ایک اہم رکن ہے روزہ. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا ہے رمضان شریف کے مہینے کا، اس پورے مہینے کے روزے رکھو. ایام معدودات لعلکم تتقون. ایام معدودات، یہ روزے فرض کیے گئے ہیں اور یہ گنتی کے دن ہیں. ایام معدودات کا معنی ہے گنتی کے دن ہیں، یعنی جب رمضان شریف کا مہینہ آئے گا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہارے روزے پورے ہو جائیں گے. یہ گنتی کے دن ہیں. گنتی کے دن سے مراد یہ ہے کہ تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی اور یہ روزے جو ہیں ان کا مہینہ مکمل ہو جائے گا. اب دیکھیے کہ روزہ ایک اہم ترین عبادت ہے. آج کے درس قرآن میں فضائل رمضان کے حوالے سے 2-3 حدیثیں میں آپ کو عرض کر کے پھر اس کے بعد میں روزے پر تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایسی اہم عبادت ہے جس میں ہماری تربیت ہے، جس میں ہماری اصلاح ہے. اس درس قرآن و حدیث کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، ہم اپنی تربیت کریں. جو ہم دین سے دور چلے گئے، ہم اپنے آپ کو دین کے قریب کریں. لوگ سمجھتے ہیں کہ کھانا پینا چھوڑ دیا بس یہ روزہ ہو گیا. نہیں، جیسے روح ہوتی ہے نا، ہر عبادت کی ایک روح ہوتی ہے. بزرگ مثال دے کے سمجھاتے ہیں. آپ بادام بازار سے خریدتے ہیں جب، تو آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو مغز بادام ہے وہ تو اندر ہوتا ہے، اس کے اوپر چھلکا چڑھا ہوا ہے. تو اصل مراد جو ہے وہ تو مغز ہے.
تو اس لیے حضور نے فرمایا دعا مخل عبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ تو بھئی ہر عبادت کی ایک روح ہوتی ہے، تو روزے کی روح کیا ہے اسے ہم نے سمجھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ جان لیں کہ اتنی اہمیت ہے روزے کی فرضیت، اور اس کی اہمیت پر پہلے سن لیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے رمضان شریف کا ایک بھی روزہ بغیر شرعی عذر کے چھوڑا تو زندگی بھر بھی روزے رکھتا رہے تو اس ایک روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ بغیر شرعی عذر کے ایک بھی روزہ چھوڑا تو زندگی بھر وہ روزے رکھتا رہے، عمر بھر روزے رکھتا رہے، جو ایک روزہ رمضان شریف کا چھوڑا تھا اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ اب ذرا غور کرنے والی بات یہ ہے کہ شرعی عذر سے کیا مراد ہے؟ دو شرعی عذر ہیں جن کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اسی آیت مقدسہ میں جہاں روزے کی فرضیت کا ذکر آیا، مسافر اور بیمار دو بندوں کو اجازت دے دی اللہ تعالیٰ نے کہ جو بیمار ہے وہ روزہ نہ رکھے، جب صحت یابی ہو جائے گی، تندرست ہو جائے گا تو جو روزے بیماری کی وجہ سے چھوٹے تھے بعد میں رکھ لے۔ اور جو مسافر ہے یعنی 90 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر ہے، اس کو اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے۔ تو سفر کی حالت میں جو روزے چھوڑے تھے یا بیماری کی حالت میں جو روزے چھوڑے تھے وہ اگلے سال رمضان شریف آنے سے پہلے پہلے وہ روزے جو چھوڑے تھے وہ مکمل کر لیں۔ لیکن تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو بوڑھے ہیں اور اتنا بڑھاپا آ گیا کہ دوبارہ ان کی صحت یابی کی کوئی امید نہیں، بیماری اس قدر بڑھ چکی ہے، بڑھاپا آ چکا ہے، اسے شیخ فانی کہتے ہیں، جس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں۔ اتنا بوڑھا شخص، کمزور شخص، لاغر شخص اور بیمار شخص جو روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، یعنی نبھا نہیں سکے گا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر چھوٹ دی ہے کہ وہ کیا کرے۔ بیمار و مسافر، بیماری اور مسافری کی وجہ سے جو روزے چھوڑے تھے وہ تو رکھنے پڑیں گے، لیکن لاغری، بیماری، بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن کیا کرے گا؟ وہ ایک روزے کا فدیہ دے گا، 2 وقت کا کھانا کسی غریب آدمی کو، مسکین و فقیر کو دے دینا، یہ ایک روزے کا کفارہ ہے۔ دیکھیے اللہ کریم نے کتنی آسانی فرمائی، بیمار کو بھی اجازت دے دی کہ روزہ نہ رکھے، مسافر کو بھی اجازت دے دی۔ بوڑھا شخص جو اتنا لاغر ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے یا پرانا بیمار و مریض ہے کہ بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں نبھا سکے گا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اسی سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فَفِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جو روزہ نبھانے کی طاقت نہیں رکھتا، روزہ نبھا نہیں سکے گا، وہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا ایک روزے کا فدیہ دے دے۔ تو جتنے روزے رمضان شریف کے 29 یا 30 آئیں ان کا فدیہ جو ہے 2 وقت کا کھانا حساب لگا کر، جس سطح کا کھانا آدمی خود کھاتا ہے اتنے پیسے یا راشن پانی لے کر کسی غریب مسکین کو دے دے تو اللہ تبارک و تعالی روزہ نہ رکھنے کی جو انسان کو ہے اس کی معافی مل جائے گی اور رخصت مل جائے گی۔ لیکن اس میں شرط ہے کہ حقیقی معنوں میں ڈاکٹر یہ کہیں کہ یہ بیمار روزہ رکھے گا تو اس کی بیماری بڑھ جائے گی، یا بوڑھا شخص اگر روزہ رکھے گا نبھا نہیں سکے گا، تکلیف ہو جائے گی، وہ تو دے گا فدیہ روزے کا۔ لیکن جو بیمار و مسافر روزے چھوڑ رہا ہے بیماری سفر کی وجہ سے، وہ بعد میں رکھے گا۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے کیسی ہمیں تسلی دی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہیں تنگی نہیں دینا چاہتا۔ کسی کو تنگ کرنا، کسی کو تنگ کرنا یہ مقصد نہیں، یہ تنگی دینا مقصد ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، قصہ کہانی نہیں۔ آپ نے درس قرآن رکھا ہے نا، تو پھر قرآن کی آیت کے اندر جو حکمت ہیں اسے دیکھیے۔ ہمارا رب کتنا کریم ہے، غفور ہے، رحیم ہے، اور وہ ارشاد فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہیں تنگی نہیں دینا چاہتا، وہ تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔
یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، وہ تمہیں تنگی نہیں دینا چاہتا. تو آسانی اتنی کر دی کہ بیمار بھی روزہ نہ رکھے، مسافر بھی نہ رکھے، لاغر بوڑھا شخص بھی روزہ نہ رکھے، بیمار آدمی نبھا نہیں سکے گا تو فدیہ دے دے. تو یہ ہے روزہ، اس کی اہمیت و فرضیت کہ ایک روزہ بھی اگر چھوڑے گا، روزہ اتنی اہم عبادت ہے کہ ایک روزہ بھی اگر چھوڑا تو زندگی بھر بھی روزہ رکھتے رہیں گے تو اس روزے کا وہ بدلہ نہیں ہوگا. اتنی اہم ترین عبادت ہے. اور اس مہینے میں اللہ کریم نے اتنی برکتیں رکھی ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے رمضان شریف کے آنے سے چند دن پہلے صحابہ کرام کو جمع فرما کر حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا رمضان شریف کے حوالے سے. اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے صحابہ کو جمع کیا، فرمایا اے میرے جان نثارو، اے میرے فداکارو، آگاہ ہو جاؤ کہ تمہارے درمیان ان قریب وہ عظیم مہینہ تشریف لا رہا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں پر روزے فرض کیے. اور اس مہینے میں اتنی برکت ہے، اتنی برکت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا باقی 11 مہینوں میں کوئی ایک نفلی نیکی کرے گا تو ایک نفل کا ثواب ملے گا، رمضان شریف میں نفلی نیکی کرے گا تو پورے فرض کا ثواب ملے گا. نفلی نیکی کا ثواب فرض کے برابر، اور ایک فرض رمضان شریف کے علاوہ ادا کرے گا تو ایک ہی فرض کا ثواب ملے گا. لیکن یہ اتنی برکتوں رحمتوں والا ماہ نور و سرور رمضان الکریم ہے جس میں ایک فرض ادا کریں گے تو 70 فرضوں کا ثواب ملے گا. ایک فرض ادا کریں گے تو 70 فرضوں کا ثواب ملے گا. ایک جمعہ ادا کریں گے تو 70 جمعوں کا ثواب ملے گا. اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے رمضان شریف کے حوالے سے اس کو 3 حصوں میں حضور نے تقسیم فرمایا. یہ حدیث شریف بڑے غور سے سننے والی ہے تاکہ اس مہینے کی قدر و منزلت، اس مہینے کی اہمیت ہمارے دل اور دماغ پر نقش ہو جائے. حضور نے فرمایا اے میرے غلاموں، یہ جو مہینہ آ رہا ہے ہوا شہرن، یہ وہ عظیم مہینہ ہے. اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار. پہلا عشرہ یعنی پہلے 10 دن رحمت کے 10 دن ہیں، دوسرا عشرہ دوسرے رحمت کے دن پہلے 10 اور مغفرت کے دوسرے 10 دن، اور آخری 10 دن تو گویا کہ جہنم سے آزادی کے دن ہیں، آزادی کے دن. اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار. 3 حصوں میں تقسیم فرمایا. پہلے 10 دنوں میں اللہ کی رحمت بڑھتی ہے، اللہ کی رحمت تقسیم ہوتی ہے. دوسرے 10 دنوں میں اللہ کی مغفرت تقسیم ہوتی ہے، بخشش بانٹی جاتی ہے. اور آخری عشرے میں تو بالکل جہنم سے رہائی کی سندیں عطا کی جاتی ہے، جہنم سے رہائی کی نوید عطا کی جاتی ہے. یہ وہ عظمت والا مہینہ. اور پھر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اس مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا، کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا، تو جس کا روزہ افطار کرایا جا رہا ہے اس کے ثواب میں کمی کیے بغیر افطاری کرانے والے کو پورے روزے کا ثواب ملے گا. اگر آپ نے 10 آدمیوں کی افطاری کرائی ہے تو 10 روزوں کا ثواب، 20 آدمیوں کی افطاری کرائی ہے 20 روزوں کا ثواب. میرے آقا کریم نے فرمایا کہ جس کا روزہ افطار کرایا جا رہا ہے اس کے ثواب میں کمی نہیں کی جاتی، اس کے ثواب میں کمی کیے بغیر افطاری کرانے والے کو پورے ایک روزے کا ثواب ملتا. صحابہ کرام جو ہے انہیں تعجب ہوا. صحابہ نے پھر آپس میں بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے کہ ہر آدمی تو اتنی طاقت نہیں رکھتا. صحابہ یہ سمجھے تھے کہ افطاری کرانے سے مراد یہ ہے کہ پیٹ بھر کے کسی کو کھانا کھلایا جائے. تو حضور نے سن لیا. جب صحابہ کی باتیں سرکار نے سنی تو میرے آقا تشریف لے آئے. آپ نے ارشاد فرمایا پیٹ بھر کے کھانا کھلانا افطاری نہیں ہے. فرمایا جس نے کھجور کے ایک دانے سے
دودھ کے ایک گھونٹ سے یہاں تک کہ پانی کے ایک گھونٹ سے بھی کسی کا روزہ افطار کرایا اس کو بھی پورے روزے کا ثواب ملے گا۔ دیکھیے کتنا اچھا کتنی برکتوں والا مہینہ ہے۔ افطاری کراؤ تو پورے روزے کا ثواب، جتنے روزوں افطاری جتنے لوگوں کی کراؤ اتنے روزوں کا ثواب ہے جی۔ اور پھر اس میں دو وقت اللہ کریم نے بڑے مبارک رکھے ہیں، ایک سحری کا وقت اور ایک افطاری کا وقت۔ یہ سارا مہینہ از اول تا آخر یہ خیر کا مہینہ ہے، یہ برکت کا مہینہ ہے، یہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی نجات و رہائی کا مہینہ ہے۔ اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے دو وقت بڑی برکتوں والے رکھے ہیں، ایک سحری کا وقت اور ایک افطاری کا وقت۔ ہم ان دونوں اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں، ان دونوں وقتوں کو ہم ضائع کرتے ہیں، ان کی قدر نہیں کرتے۔ سحری کا وقت جو ہے وقت سحر لوگ تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رمضان شریف کے دن کے اوقات میں بھی اللہ کی عبادت ہے، رات کے اوقات میں بھی اللہ کی عبادت ہے۔ دن کے وقت میں روزہ رکھا اور رات کے وقت تراویح رکھی تاکہ پتہ چل جائے کہ اتنی برکتوں والا مہینہ ہے، اس میں نہ دن کو غافل رہنا چاہیے نہ رات کو غافل رہنا چاہیے۔ دن میں بھی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، رات میں بھی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ دن کے وقت میں جو عبادت مقرر کی اس کا نام ہے روزہ، اور جو رات کو عبادت رکھی اسے قیام کہتے ہیں، ہماری اپنی زبان میں نماز تراویح کہتے ہیں۔ اب دونوں کے متعلق ایک ایک حدیث شریف، تاکہ یہ دو جو نعمتیں رمضان میں ہمیں دی گئی، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ رمضان کے علاوہ روزہ نہیں رکھا جاتا، فرض روزہ جب بھی رکھا جائے گا رمضان شریف میں، اسی طرح باقی 11 مہینوں میں تراویح کی نماز نہیں ہے، صرف ایک مہینے میں ہے۔ کیوں؟ یہ ایک مہینے میں تراویح حضور کی سنت ہے، روزہ فرض ہے، روزہ فرض، تراویح سنت، دن کے وقت فرض عبادت، رات کے وقت سنت عبادت۔ اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ میرے بندے ایک مہینہ دن کو بھی میری عبادت میں گزارے، رات کو بھی میری عبادت میں گزارے۔ دن کی عبادت کو روزہ۔ اب اس کے متعلق جو حدیث شریف ہے بڑی پیاری ایمان افروز حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان شریف کے دنوں میں حصول ثواب، اخلاص اور عمل صالح کی نیت سے، اخلاص کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے دن کے اوقات میں روزہ رکھتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ اچھا، دن کو روزہ رکھنے سے زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف۔ ما تقدم من ذنبے کا مطلب یہ ہے کہ آج روزہ رکھا ہے، اس سے پہلے جتنے گناہ ہوئے ہیں یہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ وہ گناہ معاف فرما دے گا۔ اچھا، رات کو جو عبادت رکھی وہ ہے تراویح، اس کی کتنی برکتیں ہیں، وہاں بھی سرکار نے یہ لفظ استعمال فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان و اخلاص کے ساتھ رمضان کی راتوں میں قیام کیا اس کے بھی پچھلے سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ یہ قیام میں عمومی طور پر تراویح سمجھی جاتی ہے کہ یہاں صرف تراویح مراد ہے، نہیں، تراویح بھی مراد ہے اور تہجد کی نماز بھی مراد ہے۔ شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے نا، من قام رمضان، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، تو یہاں تراویح بھی مراد ہے اور تہجد بھی مراد ہے۔ میرے اور آپ کے لیے تہجد کی نماز نفل کے درجے میں ہے، مگر نبی کریم علیہ السلام کے لیے نماز تہجد فرض کے درجے میں ہے۔ حضور کے لیے تہجد کی نماز فرض کے درجے، ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں، نبی کریم علیہ السلام پر 6 نمازیں فرض تھیں، وہ تہجد کی نماز۔
جو سال کے 11 مہینے تہجد نہیں پڑھ سکتا، میرے جیسا نالائق آدمی جو پورے 11 مہینے رات کو جاگتا نہیں، اٹھتا نہیں ہے، اللہ کریم نے ہم گناہگاروں کے لیے یہ مہینہ ایسا بنا دیا ہے، فرمایا سحری کے لیے تو اٹھنا ہی ہے، سحری کے لیے تو تم بیدار ہوتے ہی ہو، روزہ رکھنے کے لیے بیدار ہوتے ہو، تو اس وقت کی قدر کرو، اس وقت پھر تہجد کی نماز پڑھا کرو، اور عشاء کے وقت میں تراویح اور وقت سحر تہجد پڑھو، تاکہ تمہیں رات کی عبادت کی لذت بھی مل جائے، دن کی عبادت کی لذت بھی مل جائے۔ روزہ اور تراویح، کئی لوگ 8 تراویح پڑھ کے نکل جاتے ہیں اور کہتے ہیں جناب تراویح 8 رکعت ہے۔ ان کی خدمت میں میں نہایت ادب سے یہ عرض کروں گا، کوئی نہیں پڑھتا تو بے عملی ہے، لیکن یہ کہنا کہ تراویح 8 رکعت ہے 20 نہیں ہے، یہ زیادتی ہے۔ میں 2 باتیں آپ سے مختصر عرض کروں گا جو ہر پڑھے ہوئے شخص، بے پڑھے شخص، ہر ایک کی سمجھ میں بات آئے گی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ دیکھو کہ مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں آج بھی 20 رکعت تراویح باجماعت پڑھی جاتی ہے۔ میں ان لوگوں سے صرف اتنا عرض کروں گا کہ آپ یہ غور کرو، جو رمضان شریف کے مہینے میں لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں مدینہ پاک، ان سے پوچھئے کہ مدینہ پاک میں بھی 20 رکعت تراویح اور مکہ شریف میں بھی 20 رکعت تراویح باجماعت پڑھی جاتی ہے، اور جو 8 رکعت تراویح کہتے ہیں وہ حدیث شریف پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام 8 رکعت پڑھتے تھے، لیکن میں آپ کو پوری حدیث بتانا چاہتا ہوں تاکہ درس قرآن میں جتنے نوجوان بھائی بزرگ ہمارے یہاں تشریف فرما ہیں ان کو یہ مسئلہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ میرے حدیث شریف جو ہے نا اس کو ذرا غور سے سنیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز پڑھا کرتے تھے، حضور ایک نماز پڑھا کرتے تھے۔ کب پڑھا کرتے تھے؟ رمضان اور غیر رمضان۔ رمضان شریف میں بھی وہ نماز پڑھتے تھے اور رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں بھی وہ نماز حضور پڑھتے تھے۔ اور کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ 11 رکعتیں۔ 11 رکعتیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس حدیث میں ہے کہ حضور رمضان میں اور غیر رمضان میں وہ نماز پڑھا کرتے تھے، تو تراویح تو رمضان کے علاوہ نہیں پڑھی جاتی، تراویح تو نہیں پڑھی جاتی، وہ تو رمضان کے اندر۔ پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہوگا؟ حضور کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ 11۔ 8 رکعتیں تہجد کی تھیں، 3 رکعتیں وتر کی ہوتی تھیں۔ 8 رکعتیں تہجد کی اور 3 رکعتیں وتر کی، 8 اور 3 11۔ تو حضور کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ وتر کی نماز جو ہے وہ تہجد کے ساتھ ادا فرماتے تھے۔ تو سال کے 11 مہینوں میں بھی حضور یہ پڑھتے تھے، رمضان میں بھی پڑھتے تھے۔ یہ تو ہے تہجد کی نماز۔ اور جو تراویح کی نماز ہے حضور کی ظاہری حیات طیبہ سے لے کر آج تک پوری امت کا معمول جو ہے وہ 20 رکعت تراویح میں ہے۔ مکہ پاک میں بھی مدینہ پاک میں بھی آج 20 رکعت تراویح باجماعت پڑھی جاتی ہے۔ یہ 2 عبادتیں، روزہ اور تراویح۔ اب دیکھیے، میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ رمضان کے روزے اس لیے فرض کیے گئے کہ اس میں قرآن اترا ہے، اس میں قرآن اترا ہے۔ دن کو رکھا ہے روزہ، دن کو رکھا ہے، سارا دن روزہ رکھا ہے، تھکے ماندے بھوکے پیاسے رہے، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آؤ، دن بھر روزہ رکھا ہے، رات کے وقت مسجدوں میں آؤ، محراب میں ایک شخص کھڑا ہو کر میرا قرآن پڑھ رہا ہے، محراب میں ایک شخص کھڑا ہو کر میرا قرآن پڑھ رہا ہے، اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے تراویح پڑھو اور قرآن مجید کی منزل سنو، کیونکہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اب دن کو روزہ رکھوایا، رات کو تراویح میں قرآن سننے میں حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ ہے، اور عرفا فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے روح بندے کی اس مقام پر آ جاتی ہے۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے اس کی روح ترقی کرتی ہے، اس کو روحانی عروج حاصل ہوتا ہے، روحانی کمال حاصل ہوتا ہے، اس کا باطن، اس کا من، اس کی روح اس لیول پہ آ جاتی ہے کہ جب تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کلام کا نور بندے کی روح کے اندر اتر جاتا ہے، قرآن کا نور دل میں اترتا ہے۔ فرمایا لوگو
روزہ رکھنے کی وجہ سے تمہارا باطن، تمہارا من ستھرا ہو چکا ہے، تمہاری روح نیچے سے اوپر پرواز کر کے اس مقام پر آ گئی ہے۔ جب تراویح میں قرآن سنو گے تو اللہ کے کلام کا نور خود بخود تمہارے دلوں کے اندر اترتا چلا جائے گا۔ مجھے ایک آدمی کہنے لگا کہ ہماری مسجد میں جب تراویح ہوتی ہے تو سارے نمازی آنکھیں بند ہوتی ہیں، سوئے ہوتے ہیں، تراویح پڑھی جا رہی ہے، نمازیوں کی آنکھیں بند ہیں۔ آپ بھی تجربہ کرنا، جنہوں نے پچھلے سالوں میں تجربہ نہیں کی اس سال کرنا۔ اکثریت تراویح میں قاری صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں، پیچھے لوگوں کی آنکھیں مست ہوئی ہیں، بند ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی نیند آئی ہوئی ہے، یا تھکاوٹ کی وجہ سے آنکھیں بند، نہیں، تھکاوٹ کی وجہ سے نہیں۔ حضرت سائیں توکل شاہ صاحب امبالوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ نیند کی وجہ سے نہیں، یا روزہ رکھنے کی وجہ سے آنکھیں نہیں بند ہو رہی، ادھر پڑھا جا رہا ہے اللہ کا کلام، یہ کسی انسان کا کلام تھوڑا ہی ہے۔ تنزیل من رب العالمین، تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن جو ہے رب العالمین نے نازل کیا ہے، یہ اس کا کلام ہے، یہ اس کی تاثیر ہے۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اتنا سرور آتا ہے کہ مستی و سرور میں آنکھیں خود بخود بند ہونے لگتی ہیں۔ یہی وجہ ہے۔ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ دن کو روزے رکھوائے تمہاری روح مسجع ہو جائے، مزکہ ہو جائے، مصفہ ہو جائے، اور پھر جب اللہ کا قرآن سنو گے تمہاری روح میں قرآن کا نور اترتا چلا جائے گا۔ یہ قرآن کا نور دل میں اترتا ہے۔ آپ نے اپنے خطیب صاحب سے یا علماء سے یہ کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ قبر ہر انسان کو ایک دن میں 5 مرتبہ یاد کرتی ہے۔ میں اس میں سے ایک جملہ لے رہا ہوں جو میرے موضوع سے متعلق ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ہر بندے کی قبر اس کو ایک دن میں 5 مرتبہ یاد کرتی ہے۔ اس میں وہ 5 مرتبہ جو یاد کرتی ہے 5 جملے قبر کہتی ہے، مگر پھر کسی وقت آیا تو عرض کروں گا، آج ایک ہی جملہ لے۔ قبر کہتی ہے میں اندھیرا ہوں، میرے اندر اندھیرا ہے، میں اندھیری قبر ہوں، تاریک قبر ہوں، میرے پاس آنا ہے تو خالی ہاتھ نہ آنا، قبر کی روشنی لے کر آنا۔ یہ تو لوگ جو مبلغ ہیں مسجدوں میں تبلیغ کر، وہ بھی کھڑے ہو کے کہتے ہیں قبر میں اندھیرا ہوگا، اور مجھ کو کہتے ہیں وہ میں ادھر نہیں جاتا، ہمیں ڈراتے ہیں قبر میں اندھیرا ہوگا، قبر میں تاریکی ہوگی۔ حضرت امام یافعی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، جب میں نے یہ حضور کی حدیث پڑھی کہ ایک دن میں قبر 5 مرتبہ یاد کرتی ہے، اور قبر کہتی ہے کہ خالی ہاتھ نہ آنا، روشنی لے کر آنا، تو امام یافعی فرماتے ہیں میں قبر کی روشنی تلاش کرنے نکلا، قبر کی روشنی کی تلاش میں نکلا کہ کہاں سے ملے گی قبر کی روشنی جسے ساتھ لے کر جاؤں۔ فرماتے ہیں فوجدت فی تلاوت القرآن، ہم نے قبر کی روشنی کو پایا تو قرآن کی تلاوت میں پایا، قبر کی روشنی کو پایا تو تلاوت حضور کے غلاموں، درس قرآن و حدیث میں آنے والوں، آج یہ میری بات دل پہ نقش کر لو، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری قبر منور ہو جائے، میری قبر میں روشنیاں ہوں، تو اس کو چاہیے کہ بلا ناغہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرے۔ امام یافعی فرماتے ہیں فوجدت فی تلاوت القرآن، میں نے قبر کی روشنی کو قرآن پاک کی تلاوت میں ڈھونڈا، تلاوت میں پایا۔ لہذا رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے میں نبی کریم علیہ السلام بھی اتنی تلاوت فرماتے تھے، اتنی تلاوت فرماتے تھے کہ جبریل امین آسمانوں سے آ کر میرے نبی کریم سے قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے، آسمانوں سے جبریل آتے تھے، نبی پاک سے قرآن مجید کی منزل کا دور کرتے تھے، نزول قرآن کا مہینہ۔ لہٰذا ہمیں چاہیے 1 رکوع پڑھیں، 2 رکوع پڑھیں، جتنی توفیق و فقرؤ ما تیسر من القرآن،
ویسے تو حق تو یہ ہے کہ رمضان شریف میں روزانہ ایک پارہ پڑھا جائے تاکہ پورے رمضان شریف میں قرآن مجید کی تلاوت، ایک قرآن مجید کی تلاوت مکمل ہو جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ٹائم نہیں ملتا، میں ان کے لیے آسانی کر دیتا ہوں، فجر کی نماز پڑھ کے آدھا پارہ پڑھو، فجر کی نماز پڑھ کے آدھا پارہ پڑھو اور افطاری سے 20 منٹ پہلے آدھا پارہ پھر پڑھ لو، ایک دن میں منزل آسان ہو جائے گی۔ آدھا پارہ صبح، آدھا افطاری سے پہلے، تو روزانہ ایک پارہ تو کم از کم رمضان شریف میں ضرور پڑھو، کیونکہ قرآن کی تلاوت، ہمارے گھروں سے قرآن بند ہو گیا۔ جہیز میں قرآن دیتے ہیں، جس طرح غلاف میں لپیٹ کر دیتے ہیں اسی طرح پڑا رہتا ہے، لوگ کھولتے ہی نہیں ہیں، پڑھتے ہی نہیں۔ دو چیزیں ہمارے گھروں سے ختم ہو گئی، ہندوؤں کی رسمیں آ گئی ہمارے گھروں میں، یہودیوں کی رسمیں آ گئی، عیسائیوں کی رسمیں آ گئی۔ قرآن اٹھ گیا، مصلی بچھتا تھا گھروں کے اندر، مصلی لپیٹ دیا گیا، قرآن کو غلاف میں رکھ دیا گیا۔ یہ عدالت میں قسمیں کھانے کے لیے ہے قرآن، یا سودا بیچنے کے لیے ہم نے قرآن کو رکھ لیا، شادی میں جہیز میں دے رہے ہیں۔ لیکن کبھی آپ نے غور کیا یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، ھدی للناس، اس قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ شفا بھی ہے، قرآن رحمت بھی ہے، قرآن پڑھنے سے شفا بھی ملتی ہے، قرآن پڑھنے سے رحمت بھی ملتی ہے، قرآن پڑھنے سے ہدایت بھی ملتی ہے۔ اس لیے یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اسے اپنے معمولات میں شامل کرو اور عہد کرو کہ ہم رمضان شریف میں تلاوت قرآن کو اپنا معمول بنا لیں گے۔ دو چیزیں ہم کریں اس مہینے میں، یہ مہینہ رحمتوں والا آ رہا ہے، دو کام کرو یارو۔ ایک، روزانہ گھر میں بیٹیوں، بہنوں، ماؤں سے درخواست کریں کہ روزانہ فجر کے بعد گھر میں قرآن کھول کے تلاوت کرو، اور دوسرا کام 5 وقت تیری اور میرے گھر میں مصلی بچھے، جب مسجد میں اذان کی آواز آئے بیٹیاں، بہنیں، مائیں وضو کر کے نماز کی تیاری کریں اور مصلی بچھا کر نماز ادا کریں۔ قرآن کی تلاوت روزانہ ہمارے گھر ہو، دن میں 5 مرتبہ مصلی گھر میں بچھے نمازیں پڑھی جائیں، تو یقین جانیے نماز کی برکت بھی ملے گی، قرآن کی برکت بھی ملے گی، روزی میں بھی برکت ہوگی اور صحت میں بھی برکت ہوگی، عمر میں بھی برکت ہوگی، کاروبار میں بھی ترقی ہوگی، کیونکہ رب نے خیر ساری کی ساری نماز میں رکھی ہے اور قرآن میں رکھی ہے۔ اس لیے مومن پر سب سے بڑا فرض نماز۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ جی میں نماز کا پابند نہیں بن رہا، میں نمازی نہیں ہو رہا، اس کو سمجھنا چاہیے کہ ایک مہینہ ایسا آ رہا ہے، اس مہینے میں آپ نمازی بن سکتے ہیں۔ جیسے ہی اذان کی آواز آئے فوراً مسجد میں پہنچو، اور اس ایک مہینوں میں 5 نمازیں باجماعت ادا کر کے تم نماز کی عادی بن سکتے ہو، نمازی بن سکتے ہو۔ یہ آسان نسخہ ہے نمازی بننے کا۔ اور آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ روزہ جو ہے یہ بڑی پیاری عبادت ہے۔ میں مختصراً عرض کرتا ہوں، روزہ کس چیز کا نام ہے؟ علماء سے پوچھیں کہ روزے کی تعریف کیا ہے، تو علماء کہیں گے الاستمساک الاحتراز عن العقل والشرب والجماع بالنیت من طلوع الفجر الى غروب الشمس۔ روزہ 3 چیزوں سے بچنے کا نام ہے۔ کتنی چیزوں سے؟ 3 چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کا نام روزہ ہے۔ ایک کھانا، ایک پینا، اور ایک شادی شدہ آدمی کا اپنی منقوحہ، اپنی بیوی سے ازدواجی عمل۔ یہ 3 چیزوں کا نام روزہ ہے۔ کھانے سے اپنے آپ کو بچاؤ، پینے سے اپنے آپ کو بچاؤ، شادی شدہ آدمی اپنی منقوحہ سے، ازدواجی عمل سے اپنے آپ کو بچائے، صبح صادق سے غروب آفتاب تک۔ لیکن شرط کیا ہے؟ رب کو راضی کرنے کی نیت سے، بالنیت۔ 3 چیزوں سے بچنے کا نام روزہ ہے، اور تینوں چیزیں حلال ہیں۔ تینوں چیزیں، ان تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز حرام نہیں۔ یہ آخری بات ہے اور توجہ سے سننے والی، پورے درس قرآن کا نچوڑ ہے، خلاصہ۔ تینوں چیزیں حلال ہیں بھائی، حرام سے بچایا جاتا، لیکن تینوں حلال۔ پینا بھی حلال، کھانا بھی حلال، شادی شدہ آدمی کا اپنی بیوی منقوحہ سے ازدواجی عمل بھی حلال۔
رب کریم نے ایک مہینہ ہمیں مشق کرائی ہے کہ آؤ اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہو اور میری رضا چاہتے ہو تو ایک مہینے کے لیے تینوں حلال چیزیں صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک چھوڑ دو. کیوں؟ تاکہ تمہیں مشق ہو جائے کہ جس رب کو راضی کرنے کے لیے حلال چیزیں چھوڑی ہیں اس رب کو راضی کرنے کے لیے ایک مہینہ حلال چیزوں کو چھوڑا ہے تو اسی رب کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ساری زندگی کے لیے 11 مہینوں باقی 11 مہینوں کے لیے حرام لذتوں کو بھی چھوڑ دے. یہ ہے روزے کا مقصد. ورنہ بھوکا اور پیاسا رہنے سے تو عبادت کا مقصد نہیں ہے نا. مقصد تو یہ ہے کہ مشق کرائی جا رہی. میں نہایت اختصار سے عرض کرتا ہوں کھانا بھی حلال لذت. پورے درس کا یہ خلاصہ ہے. کھانا بھی حلال لذت، پینا بھی حلال لذت، شادی شدہ آدمی کا اپنی منقوہہ سے ازدواجی عمل حلال لذت. تو رب نے فرمایا ایک مہینے کے لیے حلال لذتوں کو میری خاطر چھوڑ دو تاکہ تمہاری مشق ہو جائے، تمہاری تربیت ہو جائے، پھر باقی 11 مہینے حرام سے بھی اپنے دامن کو بچاؤ. یہ ہے روزے کا مقصد. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کی قدر کرنے اور اس کی شان و عظمت پہچاننے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. میں پھر انجمن محبان مصطفیٰ کے ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ لائق ست تحسین ہے، بڑا اچھا قدم اٹھایا. لیکن ہماری بھی ایک ذمہ داری ہے. اس گاؤں میں رہنے والے میرے آقا کے جتنے غلام و عاشق ہیں اور جتنے دوست اس وقت درس قرآن و حدیث میں موجود ہیں، اگر آپ میں سے جن جن لوگوں کو آج کے بیان سے یہ محسوس ہوا ہے کہ ہم نے کچھ اچھی قیمتی دین کی باتیں سیکھی ہیں تو پھر آپ ان کے بازو بنے، ان کے ساتھی بنے، ان کے معاون بنے اور یہ درس قرآن کا سلسلہ چلتا رہے گا. ہمیں چاہیے کہ ان کا بھرپور ساتھ دیں، تعاون کریں. اور تعاون کیا ہے کہ خود بھی درس کے اندر آئیں اور اپنے دوستوں کو بھی لے کے آئیں. کس قسم کا تعاون؟ کو چندہ نہیں مانگنا آپ سے، نہ پیسے مانگنے ہیں. تعاون یہ کرنا ہے ان نوجوانوں سے. سب سے بڑا تعاون آپ کا یہ ہوگا کہ خود بھی درس قرآن میں آئیں، اپنے بچوں کو بھی لائیں، یار دوست احباب کو بھی دعوت دیں کہ آؤ مسجد میں اللہ کے قرآن کا درس ہوگا، حدیث پاک کا درس ہوگا. ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ ہمارا رب کیا فرماتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے. اللہ ان نوجوانوں کو کامیابی دے، آپ کو برکتیں دے. وآخر دعوانا یہ کسی دوست نے سوال پوچھا ہے کہ ایک آدمی باہر کے ملک میں روزگار کے لیے جاتا ہے، روزی کمانے کے لیے. شادی شدہ آدمی ہے، اس کی بیوی یہاں ہے، وہ وہاں جا کے کاروبار کرتا ہے اور کئی لوگ کئی سال واپس نہیں آتے. تو اس سے نکاح میں کوئی فرق آتا ہے؟ یہ سوال پوچھا گیا ہے. شریعت مطہرہ کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی اگر کاروبار روزگار کے سلسلے میں باہر گیا ہے، جیسا کہ یہ مسئلہ پوچھا گیا، اور وہاں جتنا عرصہ بھی اس کا گزرا ہے اور پھر واپس آتا ہے، نکاح پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑتا. نکاح برقرار رہتا ہے، نکاح قائم رہتا ہے. اس بیوی کا وہ شوہر ہے، اس کی وہ بیوی ہے. کسی قسم کا نکاح پہ ذرہ برابر بھی اس کا اثر نہیں ہوتا. جو روزگار کے سلسلے میں باہر جاتا ہے اس کا نکاح برقرار رہتا ہے اور کسی قسم کا اثر بھی اس نکاح پہ نہیں ہوتا. ہاں یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ اعتکاف میں لوگ چہرے کے اوپر چھپاتے ہیں. یہ اس کا چھپانے کا مقصد جو ہے پہلے وہ سمجھ لیں کہ پہلے دور کی بات ہے کہ اس زمانے میں مسجدوں میں واش روم نہیں ہوتے تھے. میں یہ آپ کو بتاؤں کہ چہرہ کہاں سے چھپانا شروع ہوا. مساجد کے اندر نا واش روم نہیں تھے دیہاتوں میں. تو یہ تو چند سالوں کی بات ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. دیہاتوں میں لوگ باہر کھیتوں میں جاتے تھے رفع حاجت کے لیے. تو اس زمانے میں جو معتکف ہوتے تھے جب وہ رفع حاجت کے لیے جاتے تھے دور تو چہرہ چھپا لیتے تھے اور یہ ایک پہچان تھی کہ یہ بندہ اعتکاف میں ہے، تاکہ اسے کوئی روکے نہ، اس کا اعتکاف نہ خراب ہو، اس سے بات چیت نہ کرے. یہ چہرہ چھپانا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، کسی طرح بھی نہیں ہے. یہ تو ایک علامتی طور پہ تھا تاکہ جاتے ہوئے کوئی آدمی بات نہ کرے.
چہرہ چھپانا نہیں چاہیے، کھلا رکھنا چاہیے، اور سب صحابہ کرام کا بھی یہی طریقہ تھا، حضور کا بھی یہی طریقہ تھا۔ تو چہرہ چھپانا ضروری نہیں ہے، یہ تو ایک علامت کے طور پہ چھپایا، اسے کھلا رکھنا چاہیے، اور زیادہ وقت اعتکاف کے اندر عبادت میں گزارنا چاہیے، اور 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ حضور نے فرمایا جو آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بات بھی سمجھے کہ نبی کریم علیہ السلام نے زندگی بھر کبھی اعتکاف کا ناغہ نہیں فرمایا۔ 1 سال حضور نے کسی وجہ سے اعتکاف نہ کر سکے تو اگلے سال جو حضور کی ظاہری حیات طیبہ کا آخری سال تھا نا، نبی پاک نے اس سال 20 دن کا اعتکاف کیا تھا، 20 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ اور اعتکاف میں بڑی برکتیں ہیں، 2 حج اور 2 عمروں کو ثواب ملتا ہے۔ اور پھر شب قدر ہے رمضان شریف میں، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو یہ موقع پھر ملے نہ ملیں۔ اور افطاری کا وقت تو اتنا عظیم ہے، حضور نے فرمایا الدعاء مستجاب عند فطرہ، جو افطاری کے وقت دعا کی جاتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ سحری بڑی برکت والی، تسحروا فإن فی السحور برکت، حضور نے فرمایا سحری ضرور کیا کرو کہ سحری کے کھانے میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ انجمن محبان مصطفیٰ نے جس محبت، اخلاص، عقیدت اور پیار کے ساتھ یہ مبارک سلسلہ درس قرآن و حدیث کا شروع کیا ہے، اے مالک و مولا اس میں برکت فرما، آج کے درس قرآن و حدیث کو قبول فرما، جو کچھ بیان کیا گیا اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے، جو اچھی اچھی باتیں آج ہم نے سیکھی ہیں اسے دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی بھی ہمیں توفیق دے، جو سیکھا ہے سب کو سکھاتے چلو، دیے سے دیے کو جلاتے چلو۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ یا اللہ یہ مہینہ جو آ رہا ہے ایسی زندگیوں میں برکت دے کہ بار بار دیکھنا نصیب ہو، حضور کے عاشقوں غلاموں کو زندگی میں بار بار یہ مہینہ نصیب فرما۔ اس مہینے کی قدر و منزلت کرنے، اس میں روزے رکھنے، تراویح پڑھنے، 5 وقتہ نماز پابندی سے باجماعت پڑھنے، تلاوت قرآن کی ہمیں توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما۔ بالخصوص احسان کالوں صاحب علیل ہیں، ان کے لیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ، شفاء عاجلہ عطا فرما۔ جتنے بھی مریض ہیں میرے نبی پاک کے لعاب دہن شریف کے برکت سے اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ اللہ میرے اور آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہ، ہماری غلطیوں کو قصور معاف فرما، نیکیوں کی توفیق عطا فرما، سب دعا کرنے والوں کی روزی میں، رزق میں برکت فرما۔ اے اللہ کسی کا محتاج نہ رکھ، ہمیں اپنا ہی محتاج رکھ۔ ان بچوں کو، جوانوں کو مولا کامیابی نصیب فرما، ان کی انجمن میں برکت دے، ان کی نیت اور اخلاص کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔